بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے جس ہستی کو اسوہ حسنہ قرار دیا، اس ہستی کا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں، ان کی سیرت کے چند گوشے، ان کی مبارک زندگی کی چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عمل میں آئے، آپ بعثت کے بعد اعلان نبوت کیا، بہت سارے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیاں، مصیبتیں بھی آئیں، بہت سارے ایسے معاملات بھی درپیش ہوئے، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ ممتحنہ میں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، آپ کے لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ رول ماڈل بنائیں، جس طرح انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، اسی طرح آپ بھی لوگوں کے ساتھ معاملات کریں، خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ رب العزت کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت عظیم المرتبت پیغمبر اور رسول ہیں، ان کی عظمت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بے شمار پیغمبر اور رسول بھیجے جن کی گنتی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم تمام پیغمبروں اور رسولوں اور نبیوں پر اجمالاً ایمان لاتے ہیں کہ ہمیں ان کے نام کا، ان کے زمانے کا علم نہیں ہے، ان کے علاقے کا علم نہیں ہے، تب بھی ہم ان تمام انبیاء کو جنہیں اللہ رب العزت نے مبعوث کیا ہم مانتے ہیں، اور جن انبیاء کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جن کا تذکرہ خیر ہو گیا، ہم ان پر تفصیلاً ایمان لاتے ہیں۔ تو بے شمار انبیاء ہیں، ان گنت ہیں، ہماری گنتی سے باہر ہیں، ہمارے احاطہ علم میں بھی نہیں ہیں۔ ان سب انبیاء میں سے اللہ رب العزت نے پانچ انبیاء کو خصوصی شرف عطا فرمایا، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ بھی دشمنوں کی مصیبتوں پر، تکلیفوں پر اسی طرح صبر فرمائیں جس طرح اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے۔ تو اولو العزم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چار ہیں، اور پانچویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ تو آپ کو فرمایا گیا کہ ان چار پیغمبروں کی طرح آپ بھی صبر کریں۔ ان میں سے ایک نوح علیہ السلام، دوسرے ابراہیم علیہ السلام، تیسرے موسیٰ علیہ السلام، چوتھے عیسیٰ علیہ السلام، اور پانچویں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ اولو العزم پیغمبروں کی سیرت پر عمل کریں، جس طرح انہوں نے خندہ پیشانی سے تمام تکلیفیں برداشت کیں اور صبر کیا، آپ بھی اسی طرح صبر کریں اور تکلیفوں کو برداشت کریں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا ایک شرف وہ جد الانبیاء ہیں، بہت سے انبیاء ان کی نسل میں سے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں متقین کے لیے امام بنا دے، میری ذریت میں سے اپنی رشد و ہدایت کے لیے پیغمبر بھیج۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی ذریت میں سے جو نیک لوگ ہوں گے ان میں سے کچھ کو ہم نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کریں گے۔ تو ایک لمبی فہرست اور لسٹ ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیغمبروں اور رسولوں کی، جد الانبیاء بھی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت عظیم المرتبت پیغمبر اور رسول ہیں۔ جب اللہ نے قرآن میں اپنے نبی اور صحابہ کرام کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو اس لیے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جاننا اور سمجھنا اور پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم چونکہ ابھی عید الاضحیٰ قریب ہے تو ہمیں شاید یہی معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، تو ہم بھی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں، اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی مکمل زندگی کو، ان کی ساری کوششوں اور کاوشوں کو دیکھنا چاہیے، ان کی زندگی کے جو سنہرے پہلو ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے مطیع و فرما بردار، انتہائی فرما برداری، اتنی فرما برداری اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ اے رسول اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان سے کہا کہ آپ مطیع و فرما بردار بن جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں فوراً اللہ رب العالمین کے لیے مطیع و فرما بردار ہو گیا ہوں، اب جو بھی حکم اللہ رب العزت فرمائیں گے میں فوراً عمل کر کے دکھاؤں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری سے عبارت ہے۔ ایک حکم بھی اللہ رب العزت کا ایسا نہیں جسے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کبھی قبول نہ کیا ہو یا اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کی ہو یا اس کو عمل کرنے میں دیر کی ہو۔ جیسے ہی اللہ رب العزت کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام اسے بجا لائے۔ آج ہمیں بھی اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اے ایمان والو، لیکن ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ایک ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے ایک ایک حکم پر پوری زندگی عمل کیا، پوری زندگی عمل کیا، کہیں ایک عمل میں بھی کوتاہی نہیں کی۔ اور ہم روزانہ ایک ایک دن میں اللہ رب العزت کے سینکڑوں احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی سیرت کو ہمارے لیے بیان کیا کہ آپ ابراہیم کی سیرت کو اپنائیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو ملت ابراہیم قرار دیا۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے صرف وہی لوگ روگردانی کرتے ہیں جو بے وقوف ہیں، جنہوں نے خود اپنے آپ کو بھی بے وقوف بنا لیا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، صرف وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے روگردانی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو کوئی عقل مند نہیں چھوڑ سکتا، کوئی دانش مند نہیں چھوڑ سکتا، کوئی سمجھدار ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کا ہے۔ اللہ رب العزت نے توحید کی دعوت ان کے ذمہ لگائی،
تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے کمال طریقے کے ساتھ توحید کی دعوت اپنی امت کو پہنچائی، اپنے مخاطبین کو پہنچائی، حتیٰ کہ گھر والے تک دشمن بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد وہ دشمن بن گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے بارے میں، معبودان باطلہ کے بارے میں اللہ رب العزت کے احکامات سنائے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، شرک سے منع کیا، تو ابراہیم علیہ السلام کا والد سب سے پہلے دشمن بنا۔ اس نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تم میرے معبودوں سے منہ پھیر رہے ہو، میرے معبودوں کو کہہ رہے ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، صرف اللہ خالق و مالک ہے، اسی کی پوری دنیا میں اسی کا تصرف چلتا ہے، اسی کی قدرت ہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہو، میرے سارے معبودوں کی نفی کرتے ہو۔ لَأَرْجُمَنَّكَ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تم باز نہ آئے میں باپ ہو کر بھی اپنے بیٹے ابراہیم کو رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کر اس کی زندگی ختم کر دوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ باپ مخالف ہے، کنبہ قبیلہ مخالف ہے، رشتہ دار مخالف ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کا حکم آیا ہے، توحید کی دعوت دی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک خوبصورت پہلو، ایک ایسا پہلو جس کی ہر مسلمان کو پیروی کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت اور مصلحت کے ساتھ دعوت دی۔ توحید کی دعوت بڑی کڑوی ہوتی ہے، لوگوں کو سن کر بڑی مرچیں لگتی ہیں، لیکن اس دعوت کو بھی انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ والد جو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دوں گا، جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اسے بھی جب دعوت دی ہے تو اتنے خوبصورت الفاظ میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ بہت خوبصورت کلمہ جو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلمہ، مخاطب کرنے کا یہ انداز، کہہ سکتے تھے ابو جی، سیدھے اتنا ابو جی بھی کہہ سکتے تھے، کیونکہ وہ دشمن ہے، وہ جان کے درپے ہو گیا ہے، وہ خون کا پیاسا ہے، وہ اللہ کی توحید کو برداشت نہیں کر رہا ہے، وہ بتوں کی عبادت پر اڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب دعوت دی ہے اتنے خوبصورت انداز میں، یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، میری بات تو سنیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، میرے پیارے ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ آپ کے کچھ کام آ سکتا ہے۔ یہ دعوت اتنے خوبصورت انداز میں دی۔ آگے جواب پتھروں سے آیا ہے، آگے جواب دشمنی سے آیا ہے، آگے جواب گھر سے، علاقے سے نکالنے سے آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، خاندان، رشتہ دار، کنبہ قبیلہ، سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی۔ ہجرت بھی کر لی لیکن توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑا، اپنے منہج کو نہیں چھوڑا، اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں چھوڑا۔ حکم تھا کہ آپ نے توحید کی دعوت دینی ہے، توحید کی دعوت ہر اعتبار سے، ہر انداز سے دی ہے، ایسے ایسے انداز سے کہ لوگ دشمن تھے، دشمن ہونے کے باوجود مان گئے۔ ابراہیم بات تو تم بڑی اچھی کر رہے ہو، لیکن ہم کیا کریں؟ آباء و اجداد کو ہم نے ایسے ہی دیکھا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اپنے باپ سے بھی کہا، قوم سے بھی کہا، ان مورتیوں کی عبادت کر رہے ہو، یہ کیا ہیں یہ مورتیاں؟ ما هذه التماثیل، ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ نفع و نقصان کی مالک ہیں؟ یہ بزرگوں کی تصویریں تم نے بنائی ہیں نا، بزرگوں کی تصویریں سامنے رکھ کر ان سے فریادیں کرتے ہو، کیا یہ بزرگ تمہاری فریادوں کو پہنچتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو تم؟ عقل و شعور سے کام نہیں لیتے۔ آگے سے جواب کیا آیا؟ وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے، بس ہم نے دیکھا ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں، ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، دیتے ہیں نہیں دیتے، بس ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل۔
یہ آباء و اجداد کے نقش قدم کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ خاندان، رشتہ داریاں، بہن بھائی، خونی رشتے، سسرالی رشتے اللہ رب العزت کی توحید کے آڑے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ ٹھکرا دیا اور ایسے انداز سے دعوت دی، ایسے انداز سے قوم کے پیچھے رہ گئے۔ قوم نے کہا میلے میں چلیں، وہاں شرک کفر ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے احسن انداز میں معذرت کر لی، بڑے احسن انداز میں معذرت کر لی کہ مجھے پرابلم ہے، میں نہیں جا سکتا، انی سقیم، مجھے کچھ پرابلم ہے، مجھے کچھ مسئلہ ہے، میں نہیں جا سکتا۔ قوم نے سمجھا کہ شاید ان کو کوئی جسمانی، کوئی صحت کے حوالے سے مسئلہ ہے، جا نہیں سکتے۔ قوم چھوڑ کر چلی گئی، پیچھے سے ان کے معبد خانے میں گئے جہاں ان کے بت پڑے تھے، بزرگوں کی مورتیاں انہوں نے سجا کر رکھی تھیں، اور یہ کام نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس شیطان آیا تھا، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے بزرگ فوت ہو گئے ہیں جو میں تمہیں نیکی کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے بڑے نیک اور برگزیدہ بڑے اولیاء اللہ تھے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور تم نکمے لوگ پیچھے رہ گئے ہو، تم عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے قرب میں ان سے بہت پیچھے ہو۔ ان بزرگوں کی مورتیاں بناؤ، ان کے مجسمے بناؤ اور ان جگہوں پر نصب کر دو جہاں وہ بزرگ بیٹھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ تمہیں آتے جاتے وہ نظر آئیں گے، بزرگ یاد آئیں گے کہ وہ اللہ کے کتنے قریب تھے، تمہیں بھی کچھ ہوش آئے گی کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت کے قریب ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ بس پہلی نسل کو تو اس نے یہ سبق پڑھا ہے، پہلی نسل شرک میں مبتلا نہیں ہوئی، مورتیاں بنا کر ان کے ذریعے اپنے خیال میں اللہ کے قریب ہوتے رہے کہ ان کو دیکھ کر ہم بھی نیک بنیں گے، ہمیں ان کا نیکی تقوی یاد آئے۔ لیکن جب یہ نسل گزر گئی، اگلی نسل کے پاس شیطان آیا اور ان سے کہا کہ یہ اتنے بزرگ تھے، فریادیں ان سے کیا کرو، ڈائریکٹ اللہ سے کیوں مانگتے ہو، تم تو نافرمان ہو، یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان سے کہو، یہ اللہ سے کہیں گے تمہیں مل جائے گا۔ اور یہی بات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ سے نقل کی۔ جب ان سے کہا گیا کہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، یہ تو پتھروں کی مورتیاں ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں، اعتراض یہی آتا ہے تم نبیوں اور ولیوں کو پتھروں سے ملاتے ہو۔ مشرکین مکہ تو پتھروں کی عبادت کرتے تھے، پتھر تو کچھ نہیں دے سکتے، نبی اور ولی تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک ایسے ہی آیا تھا۔ مشرکین مکہ نے بھی اسی چیز کا اقرار کیا جب ان سے کہا گیا کہ ان کو تم کیوں پکارتے ہو۔ انہوں نے آگے، قرآن کریم کہتا ہے آگے سے جواب یہ، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان پتھروں کی مورتیوں سے کوئی توقع نہیں رکھتے، ہمیں توقع یہ ہے کہ ان پتھروں کی مورتیوں کے پیچھے جو بزرگ ہیں، جن کی مورتیاں ہم نے بنائی ہیں، یہ تو ہمارے بزرگوں کی یادگار ہے نا، ہم تو پکارتے اپنے بزرگوں کو ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہے، ہم ان سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ سے کہہ کر ہمارا کام کروا دیتے ہیں، ہم تو اس لیے ان کو پکارتے ہیں۔ یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا، افسوس کے ساتھ آج مسلمانوں نے یہی عقیدہ اپنے ذہنوں میں بسایا ہوا ہے۔ توحید کی دعوت تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ تھی، توحید کے بغیر اللہ رب العزت کو کوئی عمل قبول نہیں۔ اللہ رب العزت نے دو ٹوک الفاظ میں قرآن کریم میں اعلان فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت اپنے ساتھ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ کتنا بڑے سے بڑا جرم ہے اللہ رب العزت چاہے تو اسے معاف کر دے، 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت معاف کر دے۔ ایک قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، ایک قتل، ایک جان کو قتل، مسلمان کی بات نہیں ہے، ایک جان کو قتل، ایک انسان کو قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اتنا بڑا جرم ہے۔
اور اللہ رب العزت نے وعید بھی سنائی ہے، ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو جہنم اس کا مقدر بن جائے گی، خالدن فیہا، بڑا عرصہ اس میں رہے گا، گویا ہمیشہ ہی رہے گا۔ لیکن دوسری طرف اللہ رب العزت کی رحمت جب جوش میں آ جائے، انسان سچی اور پکی توبہ کر لے تو 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت معاف کر دے کہ یہ اب میرے دربار میں آ گیا ہے، مجھ سے معافی چاہتا ہے، اپنے کیے پر شرمندہ ہے، دوبارہ نہ کرنے کا عزم رکھتا ہے، اس لیے اپنا علاقہ بھی چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ مخلص ہے کہ میں نے آئندہ اس گناہ میں نے ملوث نہیں ہونا، تو اللہ رب العزت اسے نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ جس زمین کی طرف، جس علاقے کی طرف جا رہا ہے اس زمین کو بھی اللہ سکڑنے کا حکم دے دیتا ہے، اور جس علاقے کو چھوڑ کر آ رہا ہے اللہ رب العزت اس زمین کو پھیلنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جتنا بھی بڑا گناہ ہے اللہ رب العزت چاہے تو معاف کر دے، اور چاہے تو اللہ رب العزت اس کی سزا دے کر آخر کار جنت میں بھیج دے۔ لیکن اگر شرک ہے عمل میں، شرک کے اوپر موت آ گئی ہے تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جتنے مرضی حج کیے ہیں، جتنی نمازیں پڑھی ہیں، جتنی سخاوتیں کی ہیں، جتنی ریاضتیں کی ہیں، سب برباد ہو جائیں گی۔ عاملۃ ناصبہ، ساری زندگی عمل کر کر کے اپنے آپ کو تھکا کے آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کا وزن ہی نہیں ہو، وزن ہوگا ہی نہیں۔ کس چیز کا وزن؟ توحید کے بغیر کسی نیک عمل کا کوئی وزن اللہ رب العزت کے ہاں نہیں ہے۔ یہی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی۔ دیکھا کہ آج موقع ہے، میں کسی اور طریقے سے سمجھاتا ہوں، توحید کی دعوت دے رہا ہوں، یہ قوم سمجھ نہیں رہی ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی مورتیاں ہیں، یہ بزرگ بڑی کرنے والے ہیں، یہ ہماری مدد کو پہنچتے ہیں، تو آج ان کو سمجھاتے ہیں۔ بتوں کو توڑ دیا، سب بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی، واپس آ کر دیکھا کہ ہمارے معبودوں کا برا حال ہو گیا ہے، معبود بیچارے خود ٹوٹے ہوئے ہیں، جن سے ہم امیدیں رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں بچائیں گے، وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ، کسی کا سر کہیں پڑا ہے۔ اب سوچنے لگے کہ یہ کام کون کر سکتا ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ پھر سوچ کر کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان کو ہمیں پتہ ہے، وہ نوجوان ہمارے بتوں کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو چھوڑ دو، اس کا نام ابراہیم ہے، یہ اسی کا کیا لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، پکڑ کے لایا گیا، پوچھا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام بہادر تھے، اللہ کی توحید کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والے تھے، صرف ان کو سمجھانے کے لیے کہا، اور اس سے بڑے سے تو پوچھو، بڑے بت، اس کو تو کچھ نہیں ہوا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سارے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں، بڑے کو کچھ نہیں ہوا، پوچھو تو صحیح شاید اس نے کیا ہو۔ صرف ان کا جواب سننے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ جواب کیا دیتے ہیں، خود اپنی زبان سے یہ مانیں گے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ آخر انہوں نے مانا، کہنے لگے کہ تمہیں پتا تو ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں تم سے بھی اور ان جھوٹے معبودوں سے بھی، یہ مورتیاں جو تم نے بزرگوں کے نام پہ بنا لی، ان سے امیدیں رکھی ہوئی، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں تم سے بھی اور تمہارے معبودوں سے بھی، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی خالق مالک، کوئی تصرف کرنے والا، کوئی دینے والا، کوئی عطا کرنے والا، کوئی لینے والا نہیں۔ قوم کو سمجھ تو آ گئی، لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے انا آڑے آ گئی، باپ دادا کا دین آڑے آ گیا۔ کیا کریں، بات تو ابراہیم آپ کی سچی لگتی ہے، لیکن باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑیں؟ اس باپ دادا کے دین نے بڑے بڑے لوگوں کو برباد کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے چچا ابو طالب،
ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہے، آپ کے خیر خواہ رہے ہیں، ایمان نہیں لائے لیکن آپ کے خیر خواہ رہے۔ آخری وقت آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، منت سماجت کی، چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، کان میں کلمہ توحید کہہ دیں، میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کروں گا، اللہ سے کہوں گا۔ میرے چچا نے جاتے جاتے تو کلمہ پڑھ لیا تھا نا۔ ادھر دوسرے سردار بیٹھے ہیں قریش کے، وہ کہتے ہیں کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر جاؤ گے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر جاؤ گے، لوگ کیا کہیں گے؟ باپ دادا کے دین کو آخر عمر میں چھوڑ گیا۔ فَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف اس لیے ٹھکرا دی کہ لوگ کیا کہیں گے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ گیا۔ جہنم مقدر بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول اپنے چچا سے آپ نے کیا وفا کی؟ چچا ساری زندگی آپ سے وفا کرتا رہا، آپ کو فائدہ دیتا رہا، آپ نے کیا فائدہ دیا اپنے چچا کو؟ فرمایا اللہ رب العزت نے میری وجہ سے سب سے ہلکا عذاب دیا ہے میرے چچا ابو طالب کو۔ وہ عذاب کیا ہے؟ آگ کی صرف جوتی پہنائی گئی ہے، پورے جسم میں سے صرف پاؤں کو عذاب دیا ہے ڈائریکٹلی، انڈائریکٹ تو پھر پورے جسم کو ہو رہا ہے۔ صرف آگ کا جوتا پہنایا گیا ہے، یگلی منہا دماغہ، اس جوتے کی وجہ سے دماغ کھولتا ہے، صرف باپ دادا کے دین کی وجہ سے۔ کیا ہوتا تھا؟ کلمہ پڑھنا تھا، ایک لفظ کہنا تھا کہ بھتیجے جاؤ میں اللہ کا اقرار کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، لیکن نہیں کہا باپ دادا کے دین کی وجہ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے محنت کی ہے۔ فرمایا کہ یہ دیکھو تمہارے یہ معبود ہیں جو کچھ کر نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تمہیں کیا بچائیں؟ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی توحید کی دعوت دی، بالکل یہی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبیوں ولیوں کو جھٹلاتے ہیں، آپ ان کی گستاخی کرتے ہیں کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں کر سکے اپنے باپ کے لیے، باپ کو راہ ہدایت پہ نہیں لا سکے، پوری کوشش تھی۔ بتاؤ کون چاہتا ہے کہ میرا باپ جہنم میں چلا جائے؟ جس کی منتیں اس کی زندگی میں کر رہے ہیں، اے میرے پیارے ابا جان آپ بات سمجھتے کیوں نہیں؟ میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، آپ شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اس باپ کو کوئی چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام نبی ہونے کے اور برگزیدہ نبی، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہونے کے باوجود، جد الانبیاء ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت کے ہاں اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود اپنے باپ کو جہنم سے نہیں بچا سکے۔ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جانور کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو ابراہیم کے قدموں میں پھینکا جائے، باپ کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بچا نہیں سکیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العزت نے توحید کی دعوت آپ کے ذمہ لگائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، قریش کو بلایا، فرمایا او قریشیو لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، توحید کی دعوت قبول کرو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بچا نہیں سکوں گا، اللہ سے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، باوجود خاتم النبیین والمرسلین ہونے۔ اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، کہا چچا یا عباس ابن عبد المطلب، اے میرے چچا عباس لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں آپ کو بھی اللہ سے نہیں بچا پاؤں، میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکوں گا، یا صفیہ، اے میری پھوپھی صفیہ توحید کی دعوت کو قبول کر لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں، یا فاطمہ بنت محمد، اے میری لخت جگر فاطمہ سلینی من مالی ما شئت،
میرا دنیا میں جو میرے پاس ہے، جو مانگنا چاہتی ہو مانگو، میرے پاس جو ہے میں تمہارے اوپر قربان کرتا ہوں، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے دربار میں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ وہاں عقیدہ توحید کام آئے گا، وہاں توحید کام آئے گی، اللہ کی وحدانیت کام آئے گی، لہٰذا اللہ کی توحید پر کاربند ہو جاؤ۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اعلان کروایا، قل، اے نبی آپ اعلان کر دیں، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، سورہ جن ہے، اے نبی اعلان کر دیں اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا مالک، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے یہ اعلان بھی کروا دیا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی آپ یہ بھی انہیں بتا دیں میں تو اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک ہوں، الا ماشاء اللہ، نفع نقصان دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہاں تو مختار کل کے نعرے لگتے ہیں، یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے، یہ انبیاء کی دعوت کے منافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نفع نقصان کا مالک ماشاء اللہ صرف اللہ ہے، جو اللہ چاہے نفع ملتا ہے، جو اللہ چاہے نقصان ملتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اختیار کے ساتھ ایک بڑی چیز علم ہے، اگر انسان کو علم ہو تو انسان نفع حاصل کر لیتا ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا اگر میں غیب جانتا ہوتا، قرآن کے الفاظ ہیں، میں غیب جانتا ہوتا تو میں ساری خیر اپنے لیے جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، سیرت گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، رشتہ دار کھوئے ہیں، چچا حمزہ شہید ہوئے ہیں، پتہ ہوتا تو کہہ دیتے چچا آج فلاں موقع پر بچ کے رہنا، احد کے میدان میں ایک غلام تاک لگائے ہوئے تمہارے لیے بیٹھا ہوگا، تم اس سے پیچھے ہٹ کے گزر جانا، کہہ سکتے تھے۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ صحابہ کو بھیجا میں نے، میرے کہنے پر گئے اور ان ظالموں نے انہیں شہید کر دیا دھوکہ دے کر۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک ہوتے کبھی اپنے صحابہ کو شہید ہونے کے لیے نہ بھیجتے۔ پھر پورا 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے رہے ان قبیلوں کے خلاف جن بدبختوں نے ان صحابہ کرام کو شہید کیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے؟ کیسا عقیدہ انہوں نے دیا؟ پھر ایک اور مثال سے انہوں نے سمجھایا، لوگوں کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے، ان کو ہوش دلانے کے لیے۔ چاند ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، ویسے اوپر اوپر سے الزاماً جیسے کہا جاتا ہے یہ میرا رب ہے۔ جب ستارہ ڈوبا تو کہا یہ ڈوبنے والا کیسے رب ہو سکتا ہے؟ جس کو زوال آ جائے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، فرمایا یہ سورج تو بہت بڑا، ہاں یہ رب ہو سکتا ہے، قوم کو مخاطب کر کے ان کو سمجھانے کے لیے۔ جب سورج غروب ہوا تو کہا یہ ساری چیزیں غروب ہونے والی، مخلوقات میں سے کوئی ایسی نہیں جس کو بقا ہو، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے، لہٰذا میں اللہ رب العزت اللہ کی توحید پر ایمان لاتا ہوں۔ قوم کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کے اسلوب بھی بتائے ہیں۔ دعوت کے اسلوب مختلف موقعوں پر مختلف ہو سکتے ہیں، مختلف لوگوں کے سامنے مختلف انداز سے دعوت دی جا سکتی ہے، حکمت اور مصلحت اور پیار اور محبت کے ساتھ۔ پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جارحانہ انداز اختیار نہیں کیا، قوم نے اٹھا کر آگ میں بھی پھینک دیا لیکن جارحانہ انداز اختیار نہیں کیا، ہمیشہ محبت، حکمت، مصلحت، قوم کو پیار سے سمجھایا، اپنے والد کو بھی پیار سے سمجھایا۔ اور پھر اللہ رب العزت کا جیسے ہی حکم آیا، یہ جو قربانی کا معاملہ ہے، قربانی، عید قربان آ رہی ہے، عید الاضحیٰ آ رہی ہے، ہم سب قربانیاں کرنے والے ہیں، لیکن اس قربانی کے فلسفے کو ہم نہیں سمجھتے۔
الا ماشاء اللہ، 100 میں سے شاید چند ایک ایسے ہوں جو اس فلسفے کو سمجھ کر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق قربانی کرتے، ورنہ تو ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، ان کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے قربانی نہیں کر رہے۔ لوگ کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، میرے بچوں کو اس کے جو ساتھی ہیں اسٹوڈنٹس وہ باتیں کریں گے، اور تم نے قربانی نہیں کی۔ یہ جذبہ ہے، یہ خیال ہے ہمارا قربانی کرنے کا، الا ماشاء اللہ۔ قربانی کے جانوروں کی نمائشیں لگاتے ہیں۔ اس چودھری صاحب نے، سیٹھ صاحب نے سب سے مہنگا جانور پورے علاقے میں سے ذبح کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی سے بڑی قربانی کرنی چاہیے، لیکن جو فلسفہ ہے قربانی کا، ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، میں فوراً اللہ کا حکم مان کے آؤں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ خواب دیکھا، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، خواب دیکھ کر اللہ کا حکم سن کر اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرتے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بیٹے سے اجازت لے رہے ہیں کہ تمہاری اجازت ہو تو تمہیں ذبح کر دوں، نہیں، اجازت لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ بیٹے سے بھی فرما برداری کے الفاظ کہلوانا مقصود ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو بھی سامنے رکھیں کہ اولاد کی تربیت کیسی کی۔ اولاد بچے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہیں، چھوٹے بچے، فلما بلغ معہ السعی، قرآن کہتا ہے کہ ابھی دوڑنے بھاگنے کے قابل ہوئے ہیں۔ ایسے بچے کو کتنی ہوش ہوتی ہے، کتنی سمجھ ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کیا ہے، بچپن سے ہی بچوں کو سکھایا یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، چاہے جان دینی پڑے، چاہے جان دینی پڑے۔ چھوٹے سے بچے نہیں، بھاگنے دوڑنے کی عمر ہے، کھیلنے کی عمر ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے حکم آیا ہے کہ میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، فانظر ماذا تری، اب بتاؤ آپ کا کیا خیال ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل تو ہر حال میں کرنا تھا، لیکن بیٹے سے اس لیے پوچھا ہے کہ بیٹے سے بھی اللہ رب العزت کی فرما برداری کے الفاظ نکلوائے جائیں، وہ بھی خوش ہو کر اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو۔ بیٹے نے کمال الفاظ کہے، یا ابت افعل ما تؤمر۔ سبحان اللہ، قرآن کا اسلوب دیکھیں، جو الفاظ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر والد کو، اپنے مشرک والد کو کہے ہیں دعوت دیتے ہوئے پیار کے، یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ جو باپ سے سلوک کیا ہے، بیٹا بھی باپ سے وہی سلوک کر رہا ہے، یا ابتی افعل ما تؤمر، وہی الفاظ، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے کر گزریں، مجھ سے پوچھنے کی کیا بات، مجھے آپ اللہ کے حکم کا مطیع و فرما بردار پائیں گے، میں گردن پر چھری چلواؤں گا، سی تک نہیں کروں گا، آپ اللہ کے حکم پر فوراً عمل کریں۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کیا کی؟ ہاں تو کہتے ہیں ابھی تو چھوٹا ہے جی، ابھی تو چھوٹا ہے۔ یہ جو بچوں کا شعور ہے یہ بچپن میں ہی بڑھتا ہے، بچوں کی سوچ بچپن سے ہی پختہ ہوتی ہے، یہی وہ عمر ہے جب پتھر پہ لکیر ہوتی، یہی وہ عمر ہے۔ بچہ جو کچھ بچپن میں دیکھے گا، جو سنے گا، جو سمجھے گا، جو کرے گا، بڑا ہو کر بھی وہی کرے گا۔ بچپن میں ہی اپنے بچوں کو اسلام کے مطابق ان کی تربیت کریں، ان کو اسلام کے ماحول میں ڈھالیں، بچپن سے ہی ان کا لباس مسلمانوں والا بنائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا بنائیں۔ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، اگر بچہ ہے اس کا لباس، شلوار، اس کی پینٹ وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، اسے پتہ ہو کہ یہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ بچپن سے ہی بچی کا لباس ساتر ہو۔ اب یہ کہتے ہیں جی ابھی تو چھوٹی ہے جی، ابھی تو بالغ نہیں ہوئی، تو وہ جب بچپن سے ایسا لباس پہننے کی عادی ہو جائے گی جو لباس مسلمانوں والا نہیں ہے، بالغ ہو کر وہ آپ کی بات نہیں مانے گی، پھر وہ کہے گی کہ میں نے وہی جینز پہننی ہے،
میں نے وہی اسی طرح کا اداکاراؤں والا لباس پہننا ہے، فحاشاؤں والا لباس پہننا ہے۔ بچپن میں ہی ان کی اسلامی تربیت کریں۔ آپ اندازہ کریں ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا، کیسی تربیت کی ہوگی انہوں نے، کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، اے ابا جان، میرے پیارے ابا جان، فوراً اللہ کے حکم پر عمل کریں، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت، یہ ان کی سیرت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کے حکم پہ کتنا بڑا حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دے۔ یہ بیٹا وہ ہے جس کو اللہ رب العزت کی منتیں کر کر کے لیا ہے، اولاد نہیں ہے، بڑھاپے میں قدم رکھ دیا ہے، بڑھاپے میں قدم رکھ دیا ہے، اللہ سے دعا کرتے ربی ہب لی من الصالحین، میرے رب مجھے نیک اولاد دے دے۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلو ہے کہ اللہ رب العزت سے جب مانگے نیک اولاد مانگے، اور ان کے اولاد کے آنے سے پہلے ہی ان کی نیکی کی دعائیں کریں کہ یا اللہ مجھے جو اولاد دینی ہے وہ نیک ہو، ربی ہب لی من الصالحین۔ پھر اللہ رب العزت نے جو دیا، سبحان اللہ، اس کی صالحیت کی مثال لائیں، کہاں سے لائیں؟ اتنا صالح کہ ابھی بچہ ہے، اللہ کی راہ میں کہتا ہے میں اپنا خون دینے کے لیے تیار، اپنی جان دینے کے لیے تیار۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی اتنا بڑا مطالبہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، ذرا برابر بھی جھجکے نہیں ہیں، ذرا برابر بھی سوچا نہیں، ہچکچاہٹ نہیں آئی۔ آج ہم سے چھوٹا سا مطالبہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کا، اپنی اولادوں کو نیک تربیت دو، ان کو مسجد میں بھیجو، ان کو دین کے علم سے روشناس کرواؤ۔ ہم سوچنے لگ جاتے ہیں بڑا ہو کر مولوی بن جائے گا، کھائے گا کہاں سے، معاشرے میں اس کا سٹیٹس کیا ہوگا، میں تو چودھری ہوں، میں تو سیٹھ ہوں، میں تو کاروباری ہوں۔ لوگ کیا ہے، علماء کی تو قدر نہیں ہوتی، مولویوں کو تو لوگ رون دیتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں، یہ سوچنے لگ جاتے ہیں نا۔ مانگا کیا ہے اللہ رب العزت نے؟ چند سال آپ کی اولاد کے، اولاد کو دین کا علم پڑھائیں، اس کے بعد کیا دین کا عالم کاروبار نہیں کر سکتا؟ کیا سیٹھ نہیں بن سکتا؟ کیا جاب نہیں کر سکتا؟ ہر شعبے میں جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے چند سال آپ کے مانگے ہیں بچوں کو نیک تربیت، اسلام کی تربیت، قرآن و سنت سکھانے کے لیے۔ ادھر ساری زندگی لگ جاتی ہے، 30 سال تعلیم میں، پیدا ہوتے ہی پڑھائی شروع ہو جاتی، 3 سال کی عمر میں، 2 سال کی 2.5 سال کی عمر میں اب یہ پلے گروپس میں داخلے ہو رہے، بچے کو ہوش آنے سے پہلے ہی اس نظام تعلیم میں لگا دیتے۔ پھر پرائمری ہوتی، مڈل ہوتی ہے، میٹرک ہوتی، او لیول، اے لیول، سائنس ہے، آرٹس ہے، پڑھتے چلے جاتے ہیں، انگلش ہے، میتھ ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بیالوجی ہے، پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ 10 سال گزرتے ہیں، 15 سال گزرتے ہیں، ایف ایس سی ہے، بی ایس سی ہے، ایم ایس سی ہے، پھر ایم فل پی ایچ ڈی ہے، پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ، بلکہ خوشی ہے ہمارا بیٹا تعلیم حاصل کر رہا، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کے دین کے لیے کہا جائے کہ 4 سال وقف کر دو، 2 سال وقف کر دو، 6 سال وقف کر دو، سوچنے لگ جاتے ہیں اتنا بڑا عرصہ، 4 سال، اس کی تو ساری تعلیم ختم ہو جائے گی، تعلیم متاثر ہو جائے گی، اس نے تو ابھی فلاں امتحان دینے، فلاں ڈگری حاصل کرنی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا مطالبہ اور ہمارا طرز عمل۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کیا مانگا؟ اکلوتا بیٹا، اس وقت ایک ہی بیٹا ہے جو آخری عمر میں اللہ سے دعائیں کر کر کے لیا ہے، ابھی بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا تو اللہ نے فرمایا ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کی بات مان لی، میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صرف زبانی طور پر نہیں کہا، عملاً اپنے بیٹے کو لے کر ذبح کرنے کی جگہ پہنچ بھی گئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں اللہ کا حکم کو مان کر باپ قربان کرنے کے لیے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، بالکل تیار ہیں، پیشانی کے بال لٹا بھی دیا ہے اور ذبح کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے ہیں، بالکل چھری چرنے والی ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اللہ نے آواز دے دی، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، خواب میں جو اللہ نے حکم دیا آپ نے عمل کر دیا،
ہمیں اسماعیل کی جان لینا مقصود نہیں تھی، تمہارا جذبہ اور ایمان دیکھنا مقصود تھا۔ آپ ہمارے امتحان میں 100% پاس ہو گئے ہیں، آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ فلسفہ ہے قربانی کا۔ اللہ رب العزت ہمارا جذبہ دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا ایمان دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا خیال دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا ہم اللہ رب العزت کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہے تو سمجھے قربانی ہی قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا ہے، ایک شخص جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، وہ قربانی کے دنوں میں اپنے بال اور ناخن وغیرہ تراشنے کاٹنے سے رک جائے۔ جیسے ہی عید نماز پڑھے، عید نماز پڑھ کے اپنی حجامت بنا لے، فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ، فرمایا اللہ کے ہاں تمہیں پوری قربانی کا اجر ملے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت تو یہ دیکھتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے۔ اس کے دل میں تڑپ ہے، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی اللہ کی راہ میں قربان کرتا، لیکن اس کے پاس ہے نہیں۔ اللہ نے اس جذبے کو قبول کر لیا ہے، فرمایا اسے تو پورا اجر مل گیا ہے۔ اور ایک قربانی کرنے والا ہے جس کا خیال نمود و نمائش کا ہے، جس کا جذبہ یہ ہے لوگ دیکھیں چودھری صاحب سیٹھ صاحب نے قربانی کی ہے، لوگ کیا کہیں گے اس نے قربانی نہیں کی، قربانی کر کے بھی اللہ کے ہاں اسے کوئی اجر نہیں ملتا ہے۔ یہ فلسفہ قربانی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک سنہری پہلو ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کی سیرت کے مطابق عقیدہ توحید پر کاربند ہونے اور لوگوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کی سیرت کے مطابق اپنی اولادوں کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کی سیرت کے مطابق اللہ رب العزت کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کی سیرت کے مطابق بڑی سی بڑی قربانی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین مانگے، اللہ رب العزت مانگے، ہمیں ہر وقت اس قربانی کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سوالات آئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، قربانی کس جانور کی دی جائے گی؟ کیا کٹے کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ کٹا کھل گیا، ہر سال کھلتا ہے۔ دیکھیے کٹے کے حوالے سے یعنی بھینس کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے موجودہ دور میں، پہلے ادوار میں نہیں تھا، موجودہ دور میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ گائے کی نسل میں سے ہے، بعض کہتے ہیں گائے کی نسل میں سے نہیں ہے۔ عرب جتنے بھی ہیں پرانے عرب، صرف عرب لغوی نہیں بلکہ ائمہ دین بھی، وہ سارے یہی کہتے تھے کہ الجاموس نوع من البقر، یہ بھینس جو ہے گائے کی ایک نسل ہے۔ نسلیں مختلف ہو جاتی ہیں، شکلیں بھی مختلف ہو جاتی ہیں ایک نسل میں، جیسے بھیڑ اور دمبا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دمبے کی ذرا اور چکی سی ہوتی ہے، بھیڑ کی نہیں ہوتی۔ اس طرح اگر آپ دنیا کے مختلف علاقے میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو بھیڑوں کی بہت ساری قسمیں ملیں گی، حتیٰ کہ گائیوں کی بھی بہت ساری قسمیں ملیں گی، افریقن، امریکن، ہماری سائی وال کی اور کوئی رشین، مختلف قسم کی۔ تو یہ بھی گائے کی ایک نسل ہے۔ ہمارا جو رجحان ہے وہ اسی کے مطابق ہے، ہم نے جو کچھ سنا پڑھا ہے۔ امام احمد بن حنبل یہ آج کا مسئلہ نہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 241 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، بڑے مشہور امام ہیں، تیسری صدی دوسری میں پیدا ہوئے، تیسری میں فوت ہوئے، بہت اعلیٰ درجے کے امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا بھینس کی قربانی میں بھی 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال نہیں ہوا کہ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، پوچھا گیا کہ کیا بھینس میں بھی، یہ گائے کی دوسری نسل ہے تو کیا اس میں بھی 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا لا اعلم فیہ خلافا، میں نے آج تک اس میں کوئی اختلاف سنا ہی نہیں، اس میں بھی 7 ہی ہوں گے، گائے کی نسل جو ہے۔ تو اس لیے ہم یہی سمجھتے ہیں۔ باقی اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گائے کی نسل نہیں ہے یا اس کو دلائل سمجھ نہیں آتے، وہ نہ کرے، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اس نے بھینس کرنی، اور جس کو سمجھ آ گئی ہے وہ بھینس کی قربانی کر لے بغیر کسی شک و شبہ کے، لیکن برائے مہربانی یہ فتویٰ بازی جو ہے، فتویٰ بازی سے احتراز کرے۔ یہاں کیا ہے، میدان جنگ بن جاتا ہے، سوشل میڈیا بھی ان دنوں میں یہ کفر اسلام تک بات پہنچ جاتی ہے، فتوے لگ جاتے ہیں آپ کی قربانی نہیں ہوئی،
جس نے کر لی ہے دلائل کی بنیاد پر کی ہے انشاءاللہ اس کی قربانی بالکل صحیح ہے. جس کو نہیں سمجھ آتی وہ نہ کرے، اس کے لیے کون سی لازم ہے. قربانی کے گوشت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جائے؟ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایسی بات قرآن و سنت سے قطعاً ثابت نہیں. بلکہ اگر ہم 3 حصے کریں گے تو بسا اوقات شریعت کی مخالفت لازم آتی. شریعت کا مقصود یہ ہے کہ قربانی کا گوشت مستحقین تک پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جب مسلمانوں میں تنگی تھی اور چند لوگ قربانی کرتے تھے، باقی لوگ قربانی نہیں کر سکتے تھے، تنگ دستی کا عالم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بندہ اپنے گھر میں قربانی کا گوشت نہ رکھے. 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے. مقصد کیا تھا کہ گھر میں نہیں رکھنا تو ظاہر ہے تقسیم کرے گا نا، مجبوری ہے، تو غریبوں تک، مسکینوں تک، یتیموں تک، مستحقین تک پہنچے گا. لیکن بعد میں جب مسلمانوں میں خوشحالی آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ حکم واپس لے لیا، وہ ممانعت واپس لے لی. فرمایا کہ اب چاہو تو کھاؤ، گھر میں ذخیرہ کرو، کھلاؤ دوستوں کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، مستحقین کو. آج ہم نے بھی دیکھنا ہے، اگر تو آپ کے سارے رشتہ داروں نے قربانی کی ہے، سارے علاقے نے قربانی کی ہے، کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی مستحق نہیں ہے، کوئی بیچارہ ایسا نہیں ہے جو سال ہر سال چھوٹا گوشت کھا ہی نہیں سکتا ہے، اس کو قربانی پہ نصیب ہوتا ہے. اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو سارا کا سارا آپ فریزر میں رکھ لیں، کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، آپ سارا کھا سکتے. لیکن اگر مستحقین موجود ہیں، غریب یتیم مسکین موجود ہیں، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، کلو وادخروا واطعموا، کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، ذخیرہ بھی کر لو. اب تمہیں اجازت ہے، لیکن حالات دیکھ کر. حالات بہت اچھے ہیں، ماحول بہت اچھا ہے، سارا کا سارا ذخیرہ کر سکتے. لیکن اگر لینے والے زیادہ ہیں بیچارے، پھر اپنے فریزر بھر کر آپ نے کون سی قربانی کی ہے؟ یہ جذبہ کون سا جذبہ تھا کہ آپ قربانی کا گوشت تقسیم کرتے وقت بھی آپ کا دل کے کچھ ہو رہا ہے دل کو کہ یہ لیگ پیس تو میرے پاس ہونا چاہیے، یہ ران میرے پاس، یہ دستی میرے پاس ہونی، یہ اپنا چامپے ہیں یہ بنوا کر رکھیں گے، یہ فلاں مہمانوں کے لیے یہ قیمہ بنوا کر رکھیں گے. جبکہ مستحقین بیچارے منہ کو دیکھتے ہیں، جو بیچارے سفید پوش ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، آپ ان کے گھروں تک نہیں پہنچاتے. تو اللہ رب العزت نے آپ کا جذبہ دیکھ لیا ہے نا کہ کیا جذبہ تھا. اس چیز کا خیال کریں. پھر سوال کٹے کی قربانی کا ہے، کیا عشر کے دانے امام مسجد کو بطور اجرت دیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے ایک امام صاحب کو مقرر کیا ہے اور اس کی اجرت مقرر کی ہے، تو آپ اپنی دوسری کمائی سے وہ نظام پورا کریں، مسجد کے اخراجات، مسجد کے امام کی تنخواہ وغیرہ. اگر امام صاحب تنخواہ لے کر بھی سفید پوش ہیں، ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مسکین کے زمرے میں آتے. مسکین اسے کہتے ہیں جس کی آمدن اس کے بنیادی اخراجات کو پورا نہ کرے. اخراجات، بنیادی اخراجات سے مراد ایسے اخراجات ہیں جو ضروری ہیں، جن کے بغیر گزارا نہیں. کچھ آسائش کے اخراجات ہوتے ہیں، جس طرح یہ اے سی ہے، جس طرح اور معاملات ہیں. لیکن جو بنیادی اخراجات ہیں، کھانے پینے کے ہیں، پہننے کے ہیں، رہائش کے ہیں، بچوں کی تعلیم کے ہیں، یہ بنیادی اخراجات، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. امام کی تنخواہ اگر 15,000 ہے، وہ بیچارہ 3,000 کا دودھ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، 4,000 اس کے بچوں کی فیس ہو جاتی ہے، 2,000 اس کے بچوں کے علاج پہ خرچہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. بتائیں اس کے کھانے پینے کے باقی معاملات کیسے پورے ہوں گے؟ تو وہ مسکین ہے اگر اس کی آمدن اس کے بنیادی اخراجات کو پورا نہیں کرتی. پھر عشر، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، ہر چیز اس کے لیے روا ہے، اور وہ سب سے زیادہ مستحق ہے، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ عہدے پہ ہے، سب سے زیادہ اس کو ضرورت ہے. آج ہمارے ٹیکس، ہم سے ٹیکس لے کر 1 روپے کی چیز پہ بھی 20 پیسے ہم ٹیکس دیتے، 25 پیسے تک ٹیکس دیتے. وہ ٹیکس لے کر بڑے بڑے افسروں کی عیاشیوں پہ خرچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کیا ایک امام مسجد کیا اس قابل بھی نہیں کہ اس کے بنیادی اخراجات پورے ہوں؟ ہماری زکوٰۃ سے، ہمارے عشر سے یہ سب سے بہترین مصرف ہے، تو وہاں اس کا خیال کریں. اور جو تنخواہ ہے
وہ آپ لوگ اپنی جیب سے دیں. یہ آپ کا حق بھی ہے, آپ پر فرض بھی ہے. آپ کے گھر کے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں نا, ہر مہینے ہوتے ہیں نا, تنگی سے بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی فراخی سے بھی ہو جاتے ہیں. کبھی موٹر پمپ خراب ہو جاتا ہے, 4,000 کا خرچہ پڑ گیا کہ نہیں, برداشت ہو گیا, گھر کا معاملہ ہے, چلانا ہے. تو یہ اللہ کا گھر ہے, اس کے اخراجات کو اسی طرح اپنا خرچہ سمجھیں, پھر انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. ہمارے گھروں میں بچے اور بڑے ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہیں, اس بارے میں کچھ بتا دیں, دیکھنا چاہیے کہ نہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی واقعہ ہے, دیکھ لینا چاہیے. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ جو ڈرامہ ہے یہ سارا جھوٹ پر مبنی ہے. اسلامی واقعہ کیا جھوٹا گھڑنا جائز ہے؟ ایک اچھی بات آپ جھوٹی گھڑ لیں, جائز ہو جائے گی. ہر حال میں سچ بولنا لازم ہے, کسی حال میں بھی جھوٹ بولنا جائز. یہ سارا کا سارا ڈرامہ جھوٹ پر مبنی ہے, تاریخ میں ایسا کچھ ثابت نہیں. یہ جو دکھایا جا رہا ہے, پہلی بات تو یہ جھوٹ پر مبنی ہے, اور ہم اپنے بچوں کو, بڑوں کو جھوٹ پر لگا رہے ہیں. جھوٹے واقعات, جھوٹی قصے کہانیاں سنا کر ان کو کس اسلام کی طرف لے کر آ رہے ہیں. دوسری بات, میوزک کا مسئلہ ہے. میوزک اسلام میں حرام ہے, سب کو پتہ ہے نا. کیا یہ ڈرامہ میوزک سے خالی ہے؟ کوئی بتائے, کیا میوزک نہیں اس میں؟ اور اس کی تو لوگوں نے ٹیونیں لگائی ہوئی ہیں میوزک کی, اس کے تو شروع میں میوزک ہوتا ہے, وہ شروع ہوتا ہے تو ٹھن ٹھن ٹھنا ٹھن سے شروع ہوتا ہے نا. میوزک اسلام میں حرام ہے, سننا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساز کی آواز سنی تو کانوں میں انگلیاں دے لی, کانوں میں انگلیاں دے لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سننا, حالانکہ آپ اپنے اختیار سے نہیں سن رہے تھے, غیر اختیاری طور پر آواز آ رہی, لیکن آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی. اس لیے یہ میوزک سراسر حرام ہے. اور تیسری بات, فحاشی ہے اس ڈرامے میں. کون کہتا ہے کہ وہ ڈرامہ اسلامی ہے؟ کیا اسلام فحاشی اور یعنی کی دعوت دیتا ہے؟ کیا وہاں عورتوں کا جو لباس ہے وہ اسلام کے لباس کے اصولوں کے مطابق ہے؟ بتائیں نا. کیا عورتوں کا لباس اسلامی ہے؟ نہیں. تو کیا غیر محرم عورت کو دیکھنا جائز ہو جائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہوتے ہوئے بھی عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے ہاتھ سے بیعت نہیں لے رہے. یہ تو اسلام کا مسئلہ تھا, بیعت کرنا ضروری تھا سب کے لیے, اور سب آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے تھے. لیکن عورتوں کو کہا کہ آپ قول سے بیعت کریں گی, بول کر بیعت کریں گی, ہاتھ سے بات. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی عورت کو دیکھیں گے غیر محرم کو, نہ چھوئیں گے. آج ہم کہتے ہیں یہ اسلامی ڈرامہ ہے. یہ کون سا اسلام؟ یہ تو اور بڑا مسئلہ ہو گیا نا. اسلام کے نام پر فحاشی اور یعنی کو فروغ دے رہے. عشق و معاشقی چل رہی ہے, بتائیں کیا اس میں عشق و معاشقی نہیں ہے؟ شادی سے پہلے تعلقات نہیں ہیں, خفیہ ملاقاتیں نہیں ہیں؟ دیکھنے والے بتائیں نا, ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں کیا یہ اسلام ہے؟ اور اس کے بعد تصوف کی دعوت ہے, شرک کی, بدعت کی دعوت ہے. نعوذ باللہ, اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف ہے. یہ سارا کچھ اس ڈرامے میں موجود ہے. کیوں دیکھیں, کیسے دیکھیں, کس طرح جائز کر لیا؟ میں تو حیران ہوں ایسے لوگوں کی عقل پہ جو کہتے ہیں کہ ارطغرل دیکھنا جائز ہے, تو پھر تو یہ انڈیا کی فلمیں بلولا جائز ہو جائیں گی. اور ان کو انسان گناہ سمجھ کے دیکھتا ہے نا. بالکل ایسے ہی جیسے بدعت کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بدعت سے توبہ بڑی مشکل ہے. گناہ سے انسان توبہ کرتا ہے, سمجھتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں, لیکن بدعت کو تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے, توبہ کیسے کرے گا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے, اس کو اسلام سمجھ کے کر رہے ہیں. اور بڑا جرم ہو گیا ہے, ایک گناہ ہے, ایک جرم ہے, اور اس کے اوپر دیدہ دلیری ہے کہ اس کو ثواب کہا جا رہا ہے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دی جا رہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ دے. کیا امام حسن رضی اللہ عنہ کی شادی ام فروا سے ہوئی تھی, اور شادی سے پہلے ام فروا کا بھائی جو فوت ہو گیا تھا اس کو امام حسن علیہ السلام نے دعا کر کے زندہ کیا تھا؟ آج کل فیس بک پہ کئی علماء یہ بیان کر رہے ہیں. یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے. زندہ کرنے والا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کسی کو زندہ نہیں کیا ہے, نہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے زندہ کیا ہے, بلکہ انہوں نے جانیں دی ہیں اسلام کی خاطر اور اللہ کے دین کی خاطر. اور یہ جھوٹے واقعات ہیں. یہ اس کو چاہے ایک اسکالر بیان کرے یا ہزاروں بیان کریں,
جھوٹ ہے، آپ ان سے کہیں سند پیش کریں، اس کی سند کیا ہے؟ آج 1400 سال گزر گئے ہیں اس واقعے کو، سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہما ان کو دنیا سے گئے ہوئے، تو ان کی زندگی کے واقعات آپ کو آخر ظاہر ہے کسی سورس سے پہنچے ہیں نا، کوئی تو چین، کوئی تو سند ہوگی نا، کوئی تو درمیان میں واسطے ہوں گے نا، لاؤ کون سے ہیں؟ سچے ہیں تو بسم اللہ، ہم تو کرامات کے قائل ہیں۔ دیکھیں اہل سنت اہل حدیث کرامات اولیاء کے قائل ہیں، لیکن سب سے بنیادی شرط تو سند کا ثابت ہونا ہے نا۔ جھوٹے قصے کیسے مان لیں؟ بس آواز آتی ہے، بس آواز آتی ہے، سب کو آواز ہی آتی ہے، ہر بندہ بیٹھا بیٹھا جھوٹے واقعات گھڑ کر کوئی غوث اعظم کی کرامات بیان کر رہا ہے، کوئی کسی کی، تو یہ جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جناب کچھ لوگ داڑھی کو رنگ دیتے ہیں، اتنا زور دیتے ہیں کہ جو آدمی داڑھی کو رنگ نہیں لگاتا وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ دیکھیں داڑھی کو رنگنا، بلکہ بالوں کو رنگنا، داڑھی کا لفظ نہ کہیں، بال، انسان کے بال سر کے ہوں داڑھی کے ہوں، جو بال رکھنے کی تعلیم ہے اسلام میں جو لوگ رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کے بال سفید ہونے لگتے ہیں تو ان سفید بالوں کو وہ رنگے، غیروا ھذا الشیب، ان سفید بالوں کو رنگو۔ تو رنگنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن یہ حکم وجوبی نہیں ہے، ایسا حکم نہیں کہ آپ نے لازم کر دیا ہو کہ جس نے نہ رنگا وہ گناہ گار ہو جائے گا، کیونکہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت، اپنی جو آپ کا طریقہ کار تھا، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال دیکھے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنپٹی میں کچھ سفید بال دیکھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر میں گننا چاہتا تو گن بھی لیتا، چند ایک سفید بال تھے۔ تو بالوں کو سفید رکھا جا سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ رنگ لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنگ لیتے تھے، لیکن کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ چھوڑ دیتے، بال سفید بھی نظر آ جاتے تھے، تو لہٰذا رنگنے کو فرض اور لازم کہنا اور نہ رنگنے والے کو گناہ کبیرہ کا مرتکب کہنا یہ اسلام میں زیادتی ہے، اور بلکہ یہ اسلام کے مقاصد کے بھی خلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ کئی ایک صحابہ کرام، تابعین، پھر تبع تابعین، ائمہ دین، ہمارے اسلاف وہ داڑھیوں کو سفید بھی چھوڑتے چلے آئے ہیں۔ سفید چھوڑنا جائز ہے، داڑھی کو رنگ لینا مستحسن ہے، بہتر ہے، ثواب ہے۔ انجینئر مرزا کے بارے میں کوئی ایسا بیان کریں، میرے چاچو ان کے پیروکار ہیں، ان کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ دیکھیں لوگ تو غلام احمد قادیانی کو باتوں میں بھی آ گئے، غلام احمد قادیانی جھوٹا دجال، ختم نبوت کا ڈاکو، جھوٹا مدعی نبوت، اس کائنات کا غلیظ ترین انسان، لوگ اس کی باتوں میں بھی آ گئے۔ جب انسان کسی کی باتیں سنتا ہے، اثر لے لیتا ہے تو اسی لیے گمراہ لوگوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ گناہ جو مجرم لوگ ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر دیا گیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسی مجلس میں قطعاً نہ بیٹھیں جس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ آپ اس مجلس میں نہ بیٹھیں، بلکہ فرمایا گیا کہ اگر آپ اس مجلس میں بیٹھے تو آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ یہ سبق دیا نا امت کو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بیٹھنا تھا، امت کو بتایا گیا کہ اگر ایسا کیا تو انہی میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ تو گمراہ لوگ جو ہے، جو دین کے دشمن ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، ان کی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کی باتیں سننے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی ان کی باتوں میں آ گیا ہے تو اس کو قرآن و سنت کی تبلیغ کی جائے۔ ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے اصلاح میڈیا کے نام سے، 2 چینل ہے، ایک کمپلیٹ لیکچرز والا ہے، ایک شارٹ کلپس والا ہے۔ تو اصلاح میڈیا اگر آپ لکھیں گے، فیس بک پہ لکھیں، آپ یوٹیوب پہ لکھیں، آپ گوگل پہ لکھیں، تو انشاءاللہ ہمارا یوٹیوب چینل آپ کو مل جائے گا۔ وہاں پر انجینئر صاحب کی ہر گمراہی کا جواب دیا گیا ہے۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ انجینئر صاحب رافضی ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، صحابہ کی توہین اور گستاخی کرتے ہیں، اور دوسرے جو رافضی ہیں جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں ان سے بڑھ کر ہیں۔ وہ کچھ شرم و حیا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں نا، لیکن یہ بے خوف ہو کر صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ انہوں نے چند ایک صحابہ کی نہیں بلکہ اکثر صحابہ کی گستاخی اور توہین کی، حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گستاخی اور توہین کی۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گستاخی اور توہین کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی گستاخی اور توہین کی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی باتیں نہ مان کر ان کی بھی گستاخی اور توہین کی۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بڑے بے باک ہیں۔ تو تفصیلی معاملات تو پھر ہمارے چینل پہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ ان کی باتوں میں آ گیا ہے، وہ کوئی حدیث پیش کرتا ہے کہ یہ حدیث ہے، انجینئر صاحب پیش کرتے جس کو وہ تروڑ مروڑ کر دیکھیں، قادیانی بھی قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں کہ نبوت جاری ہے جی۔ اب قرآن کی آیتیں تو یہ نہیں بتاتی کہ نبوت جاری، قرآن کی آیتیں تو سچی ہیں لیکن ان کا جو موقف ہے وہ باطل ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح انجینئر صاحب کچھ حدیثیں پیش کرتے ہیں، وہ حدیثیں تو سچی ہیں، جو صحیح احادیث ہیں، ویسے تو جھوٹی روایتیں بھی پیش کرتے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ میں صحیح احادیث پیش کرتا ہوں لیکن جھوٹے قصے بھی پیش کرتے ہیں۔ جو صحیح احادیث پیش کرتے ہیں ان کا مطلب غلط بناتے ہیں، جو ان کا صحیح مطلب نہیں ہے۔ آسان سا طریقہ ہے، آپ یوٹیوب پہ جائیں، اصلاح میڈیا لکھیں اور آگے حدیث نمبر لکھ دیں، مثلا بخاری 4108، تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہمارا کلپ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ اس کی حقیقت دیکھ لیں گے کہ کہاں کہاں ڈنڈی ماری، کہاں جھوٹ بولا، کہاں خیانت کی، کہاں ترجمہ غلط کیا، وہ ساری چیزیں ہم نے الحمدللہ وہ بتا دی ہیں۔ تو بس ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس کو اوپر دیکھ کر قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، آپ اس کے پیروکار بن گئے ہیں، آپ اپنے ایمان کی تو خبر لیں۔ ایسے شخص کے آپ متاثر ہو گئے ہیں جو قرآن کی آیت اوپر دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، جو ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتا، اوپر دیکھ کے بھی ترجمہ غلط کرتا ہے، اوپر دیکھ کر بھی قرآن غلط پڑھتا ہے، اوپر دیکھ کر بھی حدیث کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، اعراب کا زبر زیر الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ ایسے بندے سے آپ دین سیکھنے چلے ہیں؟ میں تو کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنی صحت کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کرتے، آپ ذرا برابر بھی رسک نہیں لیتے، آپ دیتے ہیں جو جس بندے نے اسپیشلائزیشن کی ہو، جو بندہ اسپیشلسٹ ہو۔ میرے دل کا معاملہ ہے تو میں ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں گا، میری اسکن کا معاملہ ہے اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں گا، میری آنکھ کا معاملہ ہے تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں گا۔ آپ اپنے دل کا علاج کروانے کے لیے کبھی بھی آئی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جائیں گے، حالانکہ طب اس نے بھی پڑھی ہوئی ہے، اس نے پڑھی ہوئی ہے اور بڑا عرصہ پڑھی ہوئی ہے، تو بنیادی طب تو اس نے پڑھی ہوئی ہے نا، لیکن وہ چونکہ طب میں اسپیشلسٹ نہیں ہے، اپنا دل کے معاملے میں اسپیشلسٹ نہیں ہے، آپ اس کے پاس اپنے دل کا علاج کروانے نہیں جائیں۔ اور ایک بندہ جو بالکل ہی جاہل ہو، اس نے کبھی طب پڑھی ہی نہیں، تو کیا اس کے پاس بھی آپ اپنے دل کا علاج کروانے چلے جائیں؟ اس سے پہلے پھر آپ کو دماغ کا علاج کروانا ہوگا۔ اگر آپ اپنے دل کا علاج کسی ایسے بندے کے پاس جا کر کروانا شروع کریں جو طب کی میڈیکل کی کتاب کی ایک لائن نہیں پڑھ سکتا، بغیر ترجمے کے ایک لائن نہیں سمجھ سکتا، اس کے پاس اگر آپ دل کا علاج کروانے چلے گئے ہیں تو آپ کو دماغ کے علاج کی ضرورت ہے۔ تو جو بندہ قرآن کریم کی ایک آیت اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، بغیر ترجمے کے اس کو سمجھ نہیں سکتا، بلکہ قرآن کریم اوپر دیکھ کے صحیح پڑھ نہیں سکتا، اس کے پاس آپ اپنے ایمان کے معاملے میں چلے گئے ہیں۔ صحابہ کرام جیسے نازک مسئلے میں یا ایمانیات جیسے یا توحید جیسے یا عقائد جیسے معاملات اس سے سمجھنا شروع کر دیا ہے تو پھر آپ اپنے دماغ کا علاج کرو، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کیوں آپ ایسے شخص، بھئی آپ دل کا علاج کرواتے تو آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے تو آپ اسپیشلسٹ کے پاس کیوں نہیں جاتے، علماء سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ اور جو عالم ہے جس نے ساری زندگی علم پڑھا ہے، دین کو سمجھتا ہے، اس کے پاس جائیں نا۔ اب بہانہ جہری علماء تو سو ہیں، علماء کرائم ہیں، علماء کرام کی جگہ علماء کرائم ہیں، یہ مجرم علماء ہیں، ہم ان کے پاس کیوں جائیں؟ ٹھیک ہے بھی زمانہ برا ہو گیا، لوگ برے ہیں، انہی لوگوں میں سے علماء ہوتے، علماء بھی برے ہوں گے، تو کیا ڈاکٹر برے نہیں ہیں؟ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے، گاڑی حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک کے دورے حاصل کر غلط دوائیاں لکھ کے نہیں دیتے، یہی ڈاکٹر دیتے ہیں نا۔ تو کیا آپ اپنا علاج کروانے کے لیے کسی موچی کے پاس چلے جاتے کہ یار آپ بڑے مخلص ہو، ہتھیار تو آپ کے پاس بھی ہے، ذرا چیرا دے دو ادھر، چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے نا۔ ڈاکٹر بھی ڈاکو بنے ہوئے ہیں آپ کی جانوں کے، آپ کے مالوں کے، لیکن علاج کون کرے گا؟ وہ ڈاکٹر ہی کرے گا نا۔ آپ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، یار کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے
جس کی شہرت اچھی ہے، کوئی خدا ترس ہے، ہم اس کے پاس چلے جائیں۔ ڈاکٹر اگر سارے کے سارے ڈاکٹر بھی ڈاکو بن جائیں، علاج پھر بھی ڈاکٹر نے کرنا ہے، علاج بوچی نہیں کر سکتا آپ کا، یا میں تو آپ کا دل نہیں پھاڑ سکتا نا، چاہے میں جتنا بھی نیک ہو جاؤں، جتنا بھی آپ کے ساتھ مخلص ہو جاؤں، میں تو آپ کا دل کا آپریشن نہیں کر سکتا۔ دل کا آپریشن کون کرے گا؟ وہی ڈاکو ڈاکٹر کرے گا، وہی ڈاکو ڈاکٹر کرے گا۔ آپ تلاش کریں گے کہ یار جو ڈاکو نہ ہو، میرے ساتھ کچھ رعایت کر لے، میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ تو علماء بھی اللہ کے فضل و کرم سے نیک بھی موجود ہے، اگر برے موجود ہیں تو کیا دنیا سے سارے نیک علماء ختم ہو گئے؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں ایک بھی عالم اللہ سے ڈرنے والا نہیں رہ جائے گا تو قیامت آ جائے گی، پھر دنیا قائم نہیں رہے گی۔ علماء کو ڈھونڈیں، ان کے پاس جائیں، آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے علماء حل کریں، آپ کے دین کا مسئلہ ہے، آپ کی عبادت کا مسئلہ ہے، علماء حل کریں گے، جو حلا نہیں حل کریں۔ جو حلا کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ جاہلوں کو اپنا مرشد بنا لیں، اپنا راہبر رہنما بنا لیں گے، وہ جاہل خود بھی بھٹکے ہوں گے، ان کو بھی بھٹکائیں گے، ذلوا فاضلوا ذلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ انجینئر صاحب بخوبی یہ کام کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ مولانا نواز چیمہ صاحب کا مکمل خطبہ بھینس کی قربانی پر دیکھیں۔ اچھا پتہ نہیں جی انہوں نے کیا کہا ہے، قربانی کو جائز کہا ناجائز کہا، یہ مجھے نہیں پتہ، میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو میں نے سمجھا ہے، جو دلائل ہے، اس پر میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے، اگر اب آپ چاہیں گے تو واٹس ایپ پہ وہ بھی شیئر ہو سکتا ہے، آپ دلائل دیکھ لیں۔ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں کفر اسلام کا یا توحید شرک کا مسئلہ ہے کہ آپ نے ضروری حل کرنا ہے کہ نہیں جی ایک ہی ہونا چاہیے، فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ آج کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، اختلاف رہتا ہے، ان میں گنجائش رہتی ہے، آپ جس کو اچھا سمجھتے ہیں، جو دلائل آپ کو اچھے لگتے ہیں، آپ اس پر عمل کریں۔ یہاں کچھ مفتیان کے نام لکھے ہوئے ہیں، جیسے شیخ الحدیث حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبدالستار حماد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اور دیگر کے اگر مفتیوں کے نام شمار کریں تو ہمارے پاس 40 سے بھی زیادہ ہو جائیں گے، موجودہ دور کے بھی، ہمارے اسلاف میں سے بھی، اور میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کیا نا، امام احمد بن حنبل چھوٹے مفتی تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دادا بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے، ان کا بھی فتویٰ موجود، اس دور میں بھی فتوے موجود ہیں، بعد کے ادوار میں بھی آج بھی بڑے بڑے علماء ہیں۔ مولانا عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے شیخ الحدیث علامہ عالم دین تھے، وہ کہتے تھے، وہ تو زور دیتے تھے، کہتے تھے بڑا اچھا ہے آپ کٹے کی قربانی کریں، گوشت بھی اچھا ہے، ثواب بھی اچھا ہے، کہتے تھے بالکل جائز ہے۔ اس طرح اور بھی علماء کہتے ہیں، تو علماء دونوں طرف ہیں، وہ تو میں نے بتا دیا ہے۔ تو بہرحال اس میں آپ سختی نہ برتیں، جو سمجھ آتا ہے اس کے مطابق کریں۔ نیل گائے کی قربانی ہو سکتی ہے، دیکھیں قرآن میں قربانی کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ آیا ہے، یہ بڑا اشکال ہے کہ اگر بھینس کی ہو سکتی ہے تو نیل گائے کی کیوں نہیں ہو سکتی، اگر بکری کی ہو سکتی ہے تو پھر ہرن کی بھی کریں آپ۔ بہیمۃ الانعام کا لفظ کس پر صادق آتا ہے؟ بہیمۃ الانعام کہتے ہیں پالتو مویشیوں کو، کن کو کہتے ہیں؟ اگر نیل گائے پالتو مویشی ہے تو خوشی سے کر لیں، نہیں ہے تو پھر گھریلو گدھے اور جنگلی گدھے میں فرق ہے نا، کتنا بڑا فرق ہے، وہ حرام ہے وہ حلال ہے، تو یہ فرق ہو جاتا ہے گھریلو اور جنگلی میں، تو یہاں بھی فرق ہوگا۔ قرآن نے قربانی کے لیے جن جانوروں کا انتخاب کیا ہے وہ بہیمۃ الانعام، وہ مویشی ہیں، مویشیوں میں سے جو گائے ہے، جو گائے کی نسل ہے، ان سب کی قربانی ہو جائے۔ گائے کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جبکہ کٹا گائے کی نسل سے ثابت کرنا مشکوک ہے۔ دیکھیں مشکوک تو کوئی نہیں، اگر کسی کو لگتا ہے تو اس کی سمجھ ہے، لیکن یہ جو اشکال ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گائے کی قربانی ثابت ہے، بھینس کی قربانی ثابت ہے کہ نہیں؟ بھئی دیکھیں گائے کی کچھ نسلیں جو عرب علاقے میں تھیں، آپ نے وہی قربان کرنی تھی، جو اس وقت بھی افریقہ میں تھیں، ہوں گی نا گائیں افریقہ میں، جن کو آپ بھی گائے کہتے ہیں، افریقن گائے، کیا وہ اس وقت مکہ یا مدینہ میں تھی؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ افریقن گائے کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ اس بھینس کے لیے جو لفظ عربی میں ہے نا وہ ہے جاموس، جو کہ فارسی سے گیا ہے، اصل میں تھا گاؤ بھیش، یعنی فارسی علاقے کی گائے، کیا
فارسی علاقے کی، جس طرح افریقن گائے ہے، امریکن گائے ہے، فارسی گائے ہے، سمجھ گئے؟ تو کیسے ہوتی؟ اس علاقے میں تھی نہیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ پہاڑی بکرا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جو ہمارے پاس پہاڑی بکرا ہوتا، پھر تو آپ بکروں پہ بھی پابندی لگائیں گے، پھر عربی بکرا ہونا چاہیے، عربی اونٹ ہونا چاہیے۔ اونٹوں کی ہزاروں قسمیں دنیا میں موجود ہیں، کیا آپ عربی اونٹ لائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ یہ تو بات دور تک چلی جائے گی۔ بہرحال جو بات تھی وہ میں نے بتا دی ہے، اور صحت کے لیے دعا کا کہا گیا ہے شیخ عبد القدیر صاحب کی طرف سے، اور مرزا جیلمی صاحب کی گمراہی ایک واضح مثال بیان کر دیں، صرف الزامی انداز سے لوگ مطمئن نہیں ہو رہے۔ میں نے بتایا ہے کہ اگر میں تفصیل بیان کروں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ میں نے بتایا ہے کہ صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، مرزا صاحب صحابہ کرام کے گستاخ ہیں۔ قرآن نے صحابہ کو جنتی کہا ہے نا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورہ حدید آیت نمبر 10۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے سب کو جنت کا وعدہ دیا ہے۔ مرزا صاحب سب صحابہ کو جنتی نہیں مانتے، کہتے ہیں کچھ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ جہنم میں جا کر جنت میں جائیں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب یہ قرآن کریم سے انحراف ہے۔ اب قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ ڈنڈی کیا مارتے ہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمان باری تعالیٰ تو یہ ہے کہ سب صحابہ کو جنت کا وعدہ دے دیا گیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ سب صحابہ کو آخر کار جنت، الٹیمیٹری وہ جنت میں چلے جائیں۔ ہم کہتے ہیں یہ آخر کار، یہ الٹیمیٹری کس بات کا ترجمہ، کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ کسی لفظ کا ترجمہ تو نہیں ہے، یہ وہ خبث باطن ہے جو صحابہ کرام کی دشمنی ان کے ذہن میں چھپی ہے، دل میں، اس کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سب صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک تو السابقون الاولون ہیں جو پہلے اسلام لائے، جن کی بڑی خدمات ہیں، وہ بھی والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے بعد ایمان لے کر آئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سب صحابہ سے اللہ راضی نہیں۔ یہ دوسرا قرآن کریم کی آیات کا انکار۔ تیسرا، صحابہ کرام کی عزت و ناموس وہ مسلمانوں کے درمیان اتفاقی ہے، اور جو بات اتفاقی ہوتی ہے اس پر دلائل نہیں سنے جاتے، اس کے خلاف دلائل نہیں سنے جاتے۔ دیکھیں ختم نبوت اتفاقی مسئلہ ہے نا، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی قادیانی کہے کہ میں آپ کو قرآن کی 10 آیتیں سناتا ہوں کہ نبوت جاری ہے، تو کیا آپ اس سے سنیں گے؟ ہاں سناؤ، قرآن ہے نا۔ اگر کوئی بندہ اس نیت سے اسے کہے کہ ہو سکتا ہے اس کی بات ٹھیک ہو، قرآن سننے میں کیا حرج ہے؟ وہ تو گیا ایمان سے، کیونکہ ختم نبوت سے ایمان ختم کر کے وہ سمجھ رہا ہے نا کہ شاید ہو سکتا ہے نبوت جاری ہو۔ ختم نبوت اتفاقی مسئلہ ہے، حتمی مسئلہ ہے، اس کے خلاف آپ دلائل سن سکتے۔ اگر آپ نے دلائل سن لیے اس لیے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ سچے ہوں، آپ تو فارغ ہو گئے ایمان سے، کیونکہ ایمان میں تردد اللہ رب العزت کو پسند نہیں، ایک ذرا برابر بھی لچک نہیں ہے، وہ بالیقین ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کی ہستیاں ایسی ہیں جو متفق علیہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی صداقت، امانت، دیانت اور ان کی خلافت پر سارے مسلمان متفق ہیں۔ کوئی ایک مسلمان دنیا میں نہیں، کافر تو ہوتے ہیں نا، وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراضات کرتے ہیں، ابو بکر پر بھی، عمر پر بھی، صحابہ پر، مسلمانوں پر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت سب مسلمانوں کے ہاں اتفاقی، کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو یہ فیصلہ کیا کہ آپ ہی خلیفہ بنیں گے، یہ بالکل درست اور صائب فیصلہ تھا، اور اسی میں اسلام کی اور مسلمانوں کی بھلائی تھی، اور وہ فیصلہ ہو گیا۔ بلکہ وہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فیصلہ تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ادعی لی ابا بکر اباکی و اخاکی، میرے پاس اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤ، میرا دل کرتا ہے کہ میں لکھ کر کچھ دے جاؤں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو حضرت عمر نے لکھنے سے روک دیا تھا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، خلافت بلا فصل۔ اب یہ صحیح حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ آپ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ آپ نے فرمایا اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، میں چاہتا ہوں کچھ لکھوا دوں، مجھے یہ بات کھٹک رہی ہے اور مجھے یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ میرے بعد کوئی کہنے والا، یہ دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرے، کوئی تمنا اور لالچ کرنے والا یہ لالچ کرے اور کہے آنا اولا، میرا زیادہ حق بنتا ہے، خلافت تو میری بنتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں لکھوا دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ چھوڑو، رہنے دو، اللہ رب العزت نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے۔ کیا بات ڈال دی ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یدفع اللہ یا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، یدفع اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ نہ اللہ نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند کرنا ہے، نہ مومنوں نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو، لہٰذا لکھنے کی ضرورت۔ یہی وہ بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں دوبارہ آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا نہ اللہ نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند کرنا ہے، نہ مومنوں نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو۔ اچھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ مومن کیا کریں گے؟ ابو بکر کو ہی منتخب کریں گے، پسند کریں گے خلافت کے لیے۔ اب انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں ان کو تو حضرت معاویہ سے کچھ مسئلہ ہے، یا حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ہے، یا حضرت عمر بن عاص، یہ 3-4 صحابہ ہیں، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں آپ اس کو گستاخ صحابہ بنا رہے ہیں، آپ 2-3 صحابہ کو آپ سارے صحابہ سمجھ۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بھی صحابی کی گستاخی اگر کرے گا تو وہ سارے صحابہ کا گستاخ ہے، اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا آج تک جو ایک صحابی کی گستاخی کرے اور دوسرے صحابی بچ جائیں اس سے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرے اور سیدنا ابو بکر صدیق اس سے بچ جائیں، ایسا آج تک ہوا ہی نہیں، اگر ہوا ہے تو آپ ثبوت دیں۔ انجینئر صاحب پہلے یہی کہتے تھے نا، مجھے حضرت معاویہ سے مسئلہ ہے، مجھے فلاں سے مسئلہ ہے، میں تو عزت کرتا ہوں ابو بکر کی، عمر کی، عثمان رضی اللہ عنہم کی۔ اب انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں؟ آن دی ریکارڈ، ان کے چینل پہ بھی پڑا ہوا ہے، ہمارے چینل پہ بھی ہم نے ویڈیو بھی لگائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو سقیفہ بنو ساعدہ میں جو ہوا ہے، سقیفہ بنو ساعدہ میں کیا ہوا؟ صحابہ کرام ایک جگہ جمع ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر انہوں نے بیعت کی، اختلاف ہوا نا، تو اتفاق ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر۔ تو کہتے ہیں سقیفہ بنو ساعدہ میں جو ہوا ہے، آج تک اسلام میں جتنی قتل و غارت ہو رہی اسی وجہ سے ہو رہی۔ اور اس سے بھی آگے کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق آج زندہ ہوں تو اپنے انتخاب پہ خون کے آنسو روئیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اب بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایک بات بتائیں، چلیں ایک بات تو میں نے مثال کے طور پر 3 باتیں بتا، اگر چوتھی بات آخری بات بتاتا ہوں کہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب خلفائے راشدین ہیں، سب نے انتہائی امانت و دیانت کے ساتھ اپنی خلافت کو نبھایا، ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں تھا جس نے اپنی خلافت میں کوئی بددیانتی کی ہو، یا کسی کا حق مارا ہو، کسی کی حق تلفی کی ہو، یا اسلام کے کسی اصول کی خلاف ورزی کی ہو۔ ہوا کیا ہے کہ انجینئر صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا خلفائے راشدین نے انصار صحابہ کو ان کا حق دیا ہے؟ انصار صحابہ کی حق تلفی تو نہیں کی کہیں خلفائے راشدین نے؟ کیا ان کو ان کا حق دیا ہے؟ انجینئر صاحب جواب دیتے ہیں کہ نہیں، خلفائے راشدین نے انصار کو ان کا حق، سوائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کہ انہوں نے ان کو ان کا حق دیا۔ اب بتائیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کو حق تلفی کرنے والا، وہ بھی انصار کی حق تلفی کرنے والا، وہ انصار جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی لوگ تو میرا باہر والا کپڑا ہے، انصار میرا اندر والا کپڑا ہے۔ انصار تو میرے جسم سے چپکا ہوا کپڑا جس طرح ہوتا ہے وہ جدا نہیں ہوتا، ساری دنیا کے سارے لوگ ایک طرف چلے اور انصار ایک طرف چلے، میں ساری دنیا کو چھوڑ کر انصار کے راستے پہ چلوں گا۔ یہ انصار ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل فرمایا انصار کو کہ میرے بعد تمہاری حق تلفی ہوگی، تم نے صبر کرنا ہے، حتیٰ تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے ملنا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔
لیکن خلفائے راشدین نے انصار کی حق تلفی، ابو بکر صدیق نے انصار کی کوئی حق تلفی، عمر فاروق نے انصار کی کوئی حق تلفی، اور عثمان غنی، عثمان ذو النورین نے انصار کی کوئی حق تلفی نہیں کی۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ پہلے تینوں نے انصار کی حق تلفی کی ہے، جو ان کے مرتبے اور عہدے بنتے تھے ان کو نہیں دیے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے صرف ان کو ان کے حق دیے ہیں، اور صرف یہیں پہ بس نہیں کیا۔ بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کہا تھا کہ تمہاری حق تلفی ہوگی، تم نے حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا ہے، اور کہتے ہیں حوض کوثر پہ کیا مٹھائی ملنی ہے کوئی؟ یہ انجینئر صاحب کے الفاظ ہیں کہ حوض کوثر پہ کیا ملنا ہے؟ قیامت کے دن انصار حوض کوثر پہ آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، جنہوں نے انصار کی حق تلفی کی، ان کو دفع دور کر دو میری نظروں سے۔ پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے انصار کی حق تلفی کی ہے، اس کے بعد حدیث فٹ کر رہے ہیں ان پر اور کہہ رہے ہیں کہ انصار کی حق تلفی کرنے والوں کو حوض کوثر سے دور بھگا دیا جائے۔ اب بتائیں ایسا بدبخت جو کہتا ہے ابو بکر کو حوض کوثر سے دور بھگا دیا جائے گا، اور بتاؤ اگر ابو بکر کو حوض کوثر پہ نہیں آنے دیا جائے گا، کون ہے جو حوض کوثر پہ جائے گا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آپ پوچھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ ہر مسئلے میں رافضیوں کی ایجنٹی، صحابہ کے دشمنوں کی وکالت اور حمایت، ہر مسئلے میں، چاہے وہ عبادت کا مسئلہ، نماز ہے وہ ٹھیکری رکھ کے پڑھتے ہیں تو کہتے بالکل ان کی عین سنت کے مطابق، سب سے زیادہ سنت کے مطابق تو یہ نماز پڑھو۔ روزہ ہے، اہل سنت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ مسلمان اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک جلدی افطاری کریں، یعنی سورج غروب ہوتے ہی فوراً افطاری کریں گے تو خیر پر رہیں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری مسلم اور دیگر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سورج غروب ہوتا فوراً اپنا روزہ افطار کر دے، جیسے ہی سورج ابھی پردے کے پیچھے گیا فوراً افطاری کر لی، اندھیرا ہونے کا انتظار نہیں کیا۔ اب انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں اب ہمارے ہاں کیا ہوتا تھا کہ روافظ جو ہیں وہ 10 منٹ لیٹ کرتے ہیں۔ کیا کرتے؟ مغرب کی یعنی افطاری کے لیے مغرب کی اذان ہم دیتے ہیں، ہم تو ٹائم پہ دیتے، وہ 10 منٹ لیٹ دیتے ہیں۔ اب انجینئر صاحب نے کیا کہا کہ 24 منٹ بھی لیٹ کرنا جائز ہے۔ مطلب وہ کہتا ہے تمہیں فکر کرنے کی عادت، تم 10 منٹ پہ ڈر رہے ہو بھی شاید کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، میں تمہیں 24 منٹ کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اذان جب ہونے کا ٹائم ہوتا ہے نا افطاری کا، اس سے 24 منٹ بعد بھی افطاری کرو تو ٹھیک ہے۔ اور بلکہ جو لوگ افطاری جلدی کرتے ہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوا افطاری کیا، کہتے ہیں یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اب آپ پوچھتے ہیں جی ان کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے تو ہزاروں ہیں، اب یہاں تو نہیں بیان ہو سکتے، مزید تفصیلات کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ سکتے ہیں، جہاں ان کی گمراہیاں بھی، ان کی خیانتیں، جہالتیں، ان کے جھوٹ، سب کا پردہ الحمدللہ چاک کر دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ رب العزت سب بیماروں کو شفا دے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان والمنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك